بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فضائل اعمال، حکایت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ہجرت اور انتقال۔ دو جہاں کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے 10 برس پہلے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی تھی، پیدا ہوئیں، اور خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربی سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکیں۔ ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے ارسال کیے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے خاوند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جہیز میں دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد تازہ ہو گئی۔ آپ دیدہ ہوئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشورے سے یہ قرار پایا کہ ابو العاص کو بلا فدیہ کے اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ طیبہ بھیج دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو لینے کے لیے ساتھ کر دیے کہ وہ مکہ سے باہر ٹھہرے اور ان کے پاس تک ابو العاص پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے دیور کنانہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئیں۔ کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بگولا ہو گئے اور ایک جماعت مزاحمت کے لیے پہنچ گئی، جن میں حبار بن اسود جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا چچا زاد بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا بھائی ہوا، وہ اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ان دونوں میں سے کسی نے اور اکثروں نے حبار کو ہی لکھا ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نیزہ مارا جس سے وہ زخمی ہو کر اونٹ سے گریں۔ چونکہ حاملہ تھیں اس لیے حمل بھی ضائع ہوا۔ کنانہ نے تیروں سے مقابلہ کیا۔ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح علل اعلان چلی جائے، یہ تو گوارا نہیں، اس وقت واپس چلو، پھر چپکے سے بھیج دینا۔ کنانہ نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے۔ 2-1 روز بعد پھر روانہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا یہ زخم کئی سال تک رہا اور کئی سال اس میں بیمار رہ کر 8 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری وہ سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ دفن کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور دفن فرمایا۔ اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے۔ جب باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے زینب کے ضعف کا خیال تھا، میں نے دعا کی کہ قبر کی تنگی اور اس کی سختی اس سے ہٹا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صاحبزادی اور دین کی خاطر اتنی مشقت اٹھائی کہ جان بھی اس میں دی، پھر بھی قبر کی تنگی کے لیے حضور کی دعا کی ضرورت پیش آئی تو ہم جیسوں کا کیا پوچھنا۔ اس لیے آدمی کو اکثر اوقات قبر کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی وجہ سے اکثر اوقات عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم احفظنا منہ بمنک وکرمک وفضلک۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے انشاءاللہ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔